السلام علیکم کلاس آج ہم کنویکشن کے ذریعے اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح ٹرانسمیشن آف ہیٹ از اکر بائی کنویکشن کہ حرارت کی منتقلی کنویکشن کے ذریعے کیسے ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو میں نے 3 میتھڈ بتائے تھے کہ اگر ایک ٹیچر اپنی کلاس میں ڈیٹس یعنی کہ کھجورس ڈیوائیڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس میں، تو اس میں فرسٹ میتھڈ ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا کنڈکشن کے ذریعے، تو سیکنڈ میتھڈ اس میں کچھ یوں تھا کہ یا تو ٹیچرز ایسے سیکنڈ میتھڈ میں یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا رہے اور کلاس میں موجود ہر بچہ ایک ایک کر کے ٹیچر کے پاس آئے اور ایک کھجور لے کر اپنی سیٹ پر واپس چلا جائے۔ تو یہ سیم کنویکشن کا میتھڈ بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی ہیٹ جو ہوتی ہے ٹرانسفر جو ہوتی ہے انوائرمنٹ میں وہ بھی سیم پروسیجر ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیس یا مائع کے مالیکیولز یا پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر جہاں سورس آف ہیٹ ہوتی ہے وہاں پر آتے ہیں، وہاں سے ہیٹ ایبزورب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں اور پھر اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ ٹھنڈے مالیکولز یا جن کے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں اور وہاں سے لے کر وہ اس سے موو کر جاتے ہیں اس جگہ سے۔ تو لیٹ سی بیٹا، یہ ویسے آپ کا کوشچن نمبر LQ نمبر 1 بھی ہے۔ کنویکشن کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے وتھ ایکسپلینیشن کے ذریعے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا لانگ کوشچن ہے، اسی میں اس کے آپ کے 2 شارٹ کوشچن ہو جائیں گے، ڈیفائن کنویکشن کرنٹ۔ تو لیٹ سی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کنویکشن کی ڈیفینیشن اور اس کی ایکسپلینیشن۔ دی ٹرانسفر آف ہیٹ ان وچ مالیکولز آف اے میڈیم ایکچوئل موو ٹو دا سورس آف ہیٹ، یعنی کہ مالیکول جو میڈیم کے ہوتے ہیں وہ اصل میں موو کرتے ہیں سورس آف ہیٹ کی طرف، انرجی ٹو ایبزورب، وہاں سے انرجی جذب کرتے ہیں، اینڈ دین موو اوے فرام دا اٹ، اور اس سے دور چلے جاتے ہیں، اٹ از کال کنویکشن۔ تو یہ طریقہ حرارت کی منتقلی کا کنویکشن کہلاتا ہے۔ ایکسپلینیشن میں کیا ہوگا؟ کنویکشن اکرز ان لیکوڈ اینڈ گیسز اونلی۔ تو سولڈ میں کنویکشن نہیں ہوتی کیونکہ سولڈ کے پارٹیکل اپنی جگہ سے موو نہیں کرتے، وہ جسٹ وائبریشن کرتے ہیں۔ کنویکشن جو ہوتی ہے وہ لیکوڈز اینڈ گیسز میں ہوتی ہے کیونکہ گیسز اور لیکوڈ کے مالیکولز اپنی جگہ موشن کے دوران چھوڑ دیتے ہیں۔ دیئر مالیکولز کین موو فریلی، کیونکہ اس کے مالیکول آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں۔ دی مالیکولز آف اے سولڈ آر ہیلڈ کلوزلی ٹوگیدر، کیونکہ سولڈ میں جو مالیکول ہوتے ہیں وہ کلوزلی ٹوگیدر ہوتے ہیں، آپس میں ہیلڈ ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ موو نہیں کرتے۔ دے کین ناٹ موو فریلی، دیئر فور کنویکشن از ناٹ پاسبل ان سولڈ۔ نیکسٹ آپ نے کوشچن اس کا شارٹ بھی بن سکتا ہے، ڈیفائن کنویکشن کرنٹ۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہے، دی اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ آف دی مالیکولز، مالیکولز کی اپنی ہی جگہ سے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف حرکت کیا کہلاتی ہے؟ کنویکشن کرنٹ۔ مالیکولز آف واٹر اور ایئر از کالڈ کنویکشن کرنٹ، جب یہ مالیکولز پانی کے یا ہوا کے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ سے اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کنویکشن کرنٹ۔ یہاں تک آپ نے بچوں یاد کرنا ہے، اردو میڈیم والوں نے یہاں سے آپ نے بیٹا سٹارٹ کرنا ہے۔ انتقال حرارت کا وہ طریقہ جس میں میڈیم کے مالیکولز حقیقت میں حرارت جذب کرنے کے لیے حرارتی انرجی کی طرف آتے ہیں اور پھر دور چلے جاتے، کنویکشن کہلاتا ہے۔ یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے، اوپر آپ کو بلو کلر کے ایرو نظر آ رہے ہیں، نیچے ریڈ کلر کے ایرو نظر آ رہے ہیں۔ جو مالیکولز اوپر ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں اور اس کے برنر کے پاس آ کر باٹم میں آ کر یہاں سے وہ ہیٹ جذب کرتے ہیں اور ادھر سے پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور اوپر جو ٹھنڈے مالیکول ہوتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں، نیچے سے پھر ہیٹ اپ ہوتے ہیں اور یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس طرح آپ کا پورا واٹر جو ہوتا ہے وہ وارم ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرم ہونا، ٹھیک ہے۔ اور آگے آپ نے یہاں سے ایکسپلینیشن وضاحت ہے اس کی۔ کنویکشن صرف مائعات اور گیسوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مالیکول آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں۔ ٹھوس اشیاء کے مالیکولز آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، وہ آزادانہ حرکت نہیں کر سکتے، اس لیے ٹھوس اشیاء میں کنویکشن ممکن نہیں۔ یہ MCQs کے طور پر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کنویکشن جو ہوتی ہے یہ ٹرانسمیشن آف ہیٹ کنویکشن کے ذریعے صرف ٹھوس میں نہیں ہوتی، مائعات اور گیس میں صرف ہوتی ہے۔ پانی یا ہوا کے مالیکولز کی اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف حرکت کنویکشن کرنٹ کہلاتا ہے۔ یہاں تک بچوں آپ نے یاد کرنا ہے۔